وہ جو جماعت ہے قریب شکست کھا جائیں گے. اچھا تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الرحمان. لفظ کیا ہے؟ اس سے پہلے لفظ دیکھیں. یہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کہاں پڑھی ہے؟ کیمرہ اسٹیٹ رکھے اور زیادہ لمبی بنانی تو اسے ایسی رکھیے. الرحمن الرحیم آپ نے کہاں پڑھے؟ سورۃ فاتحہ میں پڑھا. سورۃ فاتحہ میں پڑھا نا الرحمن الرحیم. سوال اس یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. ہاں رحمان الرحیم کا یہ مطلب ہے. سوال تو یہ آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. ماجد بہت اچھا ہے پھر بھی کتنا اچھا ہے. یہ چیز بہت میٹھی ہے پھر بھی کتنی میٹھی ہے. وہ بہت رحم کرنے والا ہے پھر بھی کتنا رحم کرنے والا. وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ انسان کی عقل میں نہیں آتا. انسان کی عقل سے بھی زیادہ رحم کیا ہے. انسان کے ہونے سے پہلے زیادہ رحم کیا. کیا مثال ہے اس کو جب ماں کے پیٹ پہ جلا فرماتے ہیں کہ تجھے وہاں پہ رزق دیا, تجھے وہاں پہ عزت دی والا کر اپنا بنی آدم ہے. سارا کچھ کیا نا. کیوں؟ اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن پھر ایک سوال رہ گیا کہ اللہ مجھے انسان کو مجھے پھر بھی بتا دے کہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے نہیں. کوئی ایک چیز بتا دے کہ سب سے زیادہ میں نے رحم کیا ہے تو وہ مجھے پہلا سپارہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں سارے چلتے چلتے یہ کون سی سورت پڑھ رہے؟ سورۃ الرحمان پڑھ رہے. 27ویں سپارے میں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ الرحمن دیکھیے گا ادھر لفظ کون سا ہے؟ الرحمن. اللہ بہت رحم کرنے والا. اللہ سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ علم القرآن. اے انسان تیرے اوپر سب سے زیادہ بڑا جو رحم کیا ہے ان تمام رحمتوں میں سے بہترین رحمت کون سی ہے؟ قرآن. اور قرآن کے ساتھ علامہ جو تجھے سکھایا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کیا حدیث ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن. جو تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. رحمان کا خاصہ کیا تھا؟ علم القرآن. اور اس کے ساتھ وہ بھی جوڑیے آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا تھا آدم کو علم آدم الاسماء. ہم نے آدم کو سکھایا. تو پتہ یہ چلا یہ جو لفظ علم ہے سیکھنا سکھانا یہ رحمت کے 3 درجوں میں سے ایک درجہ. کیا علامہ صرف مسلمانوں کے لیے؟ علامہ کا مطلب کیا؟ سیکھنا. اگر کوئی شخص قرآن سیکھنا اگر کوئی شخص سیکھتا ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اگر کوئی نہیں سیکھتا تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. رحمت کے بہترین اور عظیم اور بہترین اعلیٰ ترین درجے میں سے پہلا درجہ کیا ہے؟ قرآن سکھایا. قرآن نہیں, قرآن کا سکھانا. صرف قرآن نہیں, قرآن کا سکھانا آگے. رحمان صرف یہ تو ختم نہیں ہوا. نہیں تو آپ یہ تصور کریں کتنا ٹائم لگ گیا. پاروں میں کتنی آیات کتنے رکوع بن رہے ہیں اور کتنا ٹائم لگ گیا ہوگا الرحمان کو بیان کر دیا کہ بہترین جو ہے وہ علم القرآن ہے اور اللہ قرآن کے ساتھ ہی علامہ ہے. اور اس کے بعد کیا دوسری چیز ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ تجھے بہترین جو رحمت ہے نا واٹسپ کو کیا ہے؟ علامہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق. سوال ادھر یہ ہے کہ تخلیق کے بعد قرآن سکھایا گیا تھا لیکن اللہ نے تخلیق سے پہلے قرآن کا ذکر کیوں کر دیا؟ سوال سمجھ آیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الرحمن خالق الانسان علم القرآن. میں نے ایک رحمان میں نے انسان کو تخلیق کیا پھر میں نے قرآن سکھایا. لیکن اللہ نے فرمایا رحمان میں نے قرآن سکھایا پھر انسان کو تخلیق کیا. تخلیق سے پہلے قرآن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض بات ہم یہ کہتے ہیں کسی بچے کو یا کسی کو بھی یا بلکہ میں خود ہوں مجھے میری اگر منزل کا نہیں نہ پتا میرے صرف مقصد کا مجھے نہیں پتا کیا فائدہ میرا میرے سفر کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اگرچہ پہلے ہوئی ہے
لیکن پھر بھی انسان کو یہ سکھایا ہے کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تیرا ایک مقصد رکھ دیا گیا تھا، اور وہ مقصد تیرا قرآن سیکھنا تھا. اگر تو اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں انسانیت کے درجے سے اسفل سافلین ہو. یہ ہے بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو انسانیت کے درجے پر آنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن سیکھنے. اس کی ایک اور دلیل آپ کو دے. اب پڑھتا ہوں، آپ نے تو واقعہ سنا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انسان آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. سنا ہوا؟ آدم کو بنایا پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، تخلیق کر دینے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ فرشتے سے سجدہ کرو. ایسا نہیں ہے. آدم کی تخلیق اور فرشتوں کے سجدے کے درمیان ایک آیت آتی ہے. وہ آیت کون سی ہے جی؟ علم آدم الاسماء. ہم نے آدم کو تمام علامہ کیا، تعلیم دی، سکھایا. فرشتوں سے کہا اس کا ٹیسٹ لو، تم بتاؤ. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں پتہ نہیں ہے. ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. انسان اور پھر سجدہ، اس کے درمیان کیا چیز ہے جی؟ علم. میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ سجدے کے معیار تک پہنچنے کے لیے آپ کا علم ہونا ضروری ہے. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ یا آپ کو فرشتے سجدہ کریں، آپ اس معیار تک پورا اتریں، پورا پہنچیں کہ جسے سجدہ کیا گیا تھا. اس کی پہلی اور بڑی وجہ علم تھی. اور اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے اور پھر آپ کہیں گے جی پھر تو اس فرشتے نے سجدہ کیا تو پھر آپ بڑی غلط فہمی میں. اس کلاس کا آپ کو ایک اہمیت سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسجود ملائک کو مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور فرشتوں نے سجدہ مٹی کو کیا تھا، انسان کو کیا تھا، انسان کو بھی علم کو کیا تھا جو کہ انسان کو سکھایا گیا. اس معیار تک آنے کے لیے مجھے علم حاصل کرنا. کہا تھا کہ کہا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور کہا تھا. آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. ان دو باتوں کے درمیان ایک بات علم کی بات جو وہ بات یہ تھی. اللہ آدم علیہ السلام جب فرشتوں نے کہا تھا اللہ تو کیوں بنا رہا ہے، تو اللہ نے بنا دیا. پھر کہا تھا اللہ آدم علیہ السلام کلھا ثم عرض علی الملائکہ. ہم نے آدم کو سارے اسماء، سارے نام یعنی علم دیا. علم سکھا دینے کے بعد ہم نے فرشتوں کے سامنے وہ پیش کی چیزیں. ہم نے کہا فرشتوں تم بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے. تو فرشتوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ سانو پتہ نہیں، ہمیں صرف وہ پتہ جو تم نے بتا دیا تھا، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر ہم نے آدم کو کہا آدم تو بتا. پھر آدم نے سارا کچھ بتایا ان کو. پھر کہا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو. تو تخلیق آدم اور سجدہ ملائکہ کے درمیان ایک گفتگو تھی. وہ گفتگو کیا تھی؟ وہ علم تھا. تو پتہ یہ چلا کہ سجدے کے معیار تک پورا کرنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے پھر آپ کیا کہلائیں گے جی؟ اسفل سافلین. یہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اس بارے میں آتی ہے یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. اور سجدہ بھی انسان کو کیا گیا. کیا فرق ہے؟ یہ بڑا پیارا جملہ ہی ہے، دیکھیے گا. شعور سے شعور تک کا ایک سفر، ایک فرق ہے. وہ فرق کس چیز کا ہے؟ تمعین کیا ہے؟ علم حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے. الرحمن تیرے اوپر بڑا رحم کیا ہے. بڑا رحم کیا ہے؟ اللہ. اس کے بعد خلق الانسان. بس ادھر دیکھیے گا، ادھر دیکھیے گا میری طرف. اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے قرآن سکھایا، میں نے تجھے تخلیق کیا، تخلیق کر کے تجھے بے مہار نہیں چھوڑ دیا جا جو مرضی کرتا. پھر میں نے اللہ سے سوال کیا بحیثیت انسان، اللہ مجھے بتا تم نے قرآن سکھا دیا، میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا کروں پھر؟ بس قرآن سیکھ کے بیٹھ جاؤ. ڈیوٹی ہے تیری. ڈیوٹی کیا ہے جی؟ ادھر دیکھیے
अल्लामाहुल बयान, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने अल्लामाहुल बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं कि खालकल इंसान के बाद हमने इंसान की तख्लीक के बाद उसी इंसान को बयान करने की ताकत दी है, दर्स देने की ताकत दी है, तबलीग करने की ताकत दी है, बोलने की ताकत दी है। इसका मतलब है कि कुरान सिर्फ सीख के बैठना नहीं, इसी के साथ फिर वो हदीस जोड़ने पड़ता है। वो कैसे बड़ी मशहूर है माना करने की हदीस कि बल्लिगू अन्नी बल्लिगू अन्नी वालो हुआ है। अल्लाह फरमाता क्या, अल्लाह ने क्या फरमाया, मुझसे कोई एक बात की सुनिए तो आगे अल्लाह बल्कि अल्लाह समझ आ रही है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत क्या है, तालीम। अल्लाह वल कुरान, कुरान का सीखना सिखाना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, इंसान की तख्लीक का असल मकसद अल्लाह वल कुरान। करना कैसे है, अल्लाह वल बयान, उसको बयान करने की ताकत दी है। कोई बंदा ये नहीं कर सकता कभी तो समझ नहीं से लगी, जैसे मैंने को पहले कोई बंदा माना नहीं मान सकता। अल्लाह मतलब मैं तुझे बोलने की ताकत दी थी, बोलना तो आता है ना सबको, बयान करो ना, लोगों को बताते क्यों नहीं हो, लेकिन बताने का एक तरीका भी बताया मुझे। सूरत सफ में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, सूरत सफ में हमने क्या पढ़ा था जी, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो काम खुद क्यों नहीं करते जो लोगों को कहते हैं। मैंने कहा कि लोगों को बताओ, कि साथ ही कह दिया बताना ऐसे है कि खुद करना भी है। नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, क्या पढ़नी कोई बता रही बात। तो ये अर-रहमान से लेकर यफ़अलून तक का सफर समझ आया आप? कोई इसमें मुश्किल या कोई सवाल रह गया? इसमें आपको अपनी क्लास की वैल्यू को समझ आई है कि हम किस चीज़ में किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, इल्म हासिल क्यों हासिल कर रहे हैं, ताकि हम मसजूदे मलाइक बन सकें, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। मेहनत यही है ना, घर बार काम का दुकान दुकानें छोड़ के आके इल्म हासिल करना पड़ता है। हमारा यही सबक था आज का। तो इसमें जो बेहतरीन बात है वो ये है कि आपको इल्म की अहमियत का पता होना चाहिए, इसकी अफादियत का पता होना चाहिए, इसका मकसद पता होना चाहिए कि हम क्लास ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। भाई यानी पहले भी तो 20-25 साल की उम्र गुजरी रही थी ना, तो अब क्लास लेके भी गुजरेगी, कोई ना कोई फ़र्क आ, वो फ़र्क इल्म से आएगा। वो फ़र्क क्या होगा, शोर से शाऊर आ जाएगा। शोर क्या है, हर गलत ला 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 ला, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदार और पढ़े लिखे लोग ऐसे शाऊर में बात करने का सलीका और फहम